خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آپ کی سوچ پر۔ میں محمد اقبال۔ آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لکھنؤ کی اس بستی میں جہاں مشاعروں کی رونقیں عروج پر تھیں، جہاں زبان میں مٹھاس اور لہجے میں نزاکت تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ایک ہندو شاعر نے اردو مثنوی کو ایسا شاہکار دیا کہ صدیوں تک اس کی خوشبو برقرار رہی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پنڈت دیا شنکر نسیم کی، جنہوں نے گلزار نسیم کے پھولوں سے اردو ادب کا ایک حسین باغ سجا دیا۔ آئیے اس باغ کے پھولوں کو قریب سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اس شاعر کی زندگی کی کہانی۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی تفصیلی سوانح حیات ان کے ہی ایک شعر سے کرتا ہوں۔ شعر یوں ہے: جو دیکھا تجھ کو دل کو قرار آ گیا نسیم، جو دیکھا تجھ کو دل کو قرار آ گیا نسیم، جیسے بیاباں میں کہیں سایہ دار آ گیا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کو دیکھ کر دل کو سکون ملا، جیسے صحرا میں سایہ دار درخت مل جائے۔ پنڈت دیا شنکر کول تخلص نسیم 1811 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک کشمیری پنڈت خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو علم و ادب میں ممتاز تھا۔ لکھنؤ اس وقت تہذیب، شاعری اور موسیقی کا گہوارہ تھا۔ اس ماحول نے ان کے ذوق سخن کو ابتدائی عمر میں ہی بیدار کر دیا۔ نسیم نے بچپن ہی سے شعر و سخن کا شوق پال لیا تھا۔ ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہی حاصل کی، فارسی اور عربی زبان پر گہری دسترس پیدا کی۔ استاد کے طور پر انہیں خواجہ حیدر علی آتش کی صحبت نصیب ہوئی۔ آتش نے ان کے فن کو نکھارا اور شعری اسلوب میں شائستگی پیدا کی۔ نسیم کا یہ شعر دیکھیں: وہ چہرہ جیسے ماہ تمام کی روشنی، وہ چہرہ جیسے ماہ تمام کی روشنی، وہ نین جیسے صبح کرم کی تازگی۔ اس شعر کا مطلب یہ ہوا محبوب کا چہرہ چاند کی طرح روشن اور آنکھیں صبح کی طرح تازہ ہیں۔ ابتدا میں نسیم نے غزلیں لکھی، لیکن جلد ہی ان کا جھکاؤ مثنوی کی طرف ہو گیا۔ مثنوی ایک ایسی صنف تھی جس میں داستان، جذبات اور منظر نگاری سب سموئے جا سکتے تھے۔ نسیم کو اس صنف میں اپنی اصل پہچان ملی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ مثنوی گلزار نسیم ہے۔ گلزار نسیم کی بنیاد فارسی نثر مذہب عشق پر تھی۔ مذہب عشق عزت اللہ بنگالی نے لکھی تھی۔ بعد میں جار گلگرسٹ نے اسے اردو میں ترجمہ کروایا۔ نسیم نے اسی کہانی کو شعری رنگ میں ڈھال کر امر کر دیا۔ ان کی شاعری میں تشبیہات اور استعارے کا کمال ہے۔ الفاظ میں مٹھاس اور بیان میں روانی پائی جاتی ہے۔ گلزار نسیم کو آتش نے بھی پسند کیا۔ آتش نے مشورہ دیا کہ اسے مختصر کیا جائے۔ نسیم نے کہانی کا نچوڑ برقرار رکھتے ہوئے اسے بہتر بنایا۔ نتیجہ ایک لاجواب ادبی شاہکار کی صورت میں سامنے آیا۔ گلزار نسیم نے لکھنؤ کی تہذیب کا عکس پیش کیا۔ اس میں زبان کی شائستگی اور تہذیبی نزاکت جھلکتی ہے۔ نسیم نے دیگر اصناف میں بھی طب آزمائی کی۔ ان کا دیوان نسیم ان کی غزلوں اور اشعار کا مجموعہ ہے۔ ان کے کلام میں عشق کے ساتھ ساتھ فلسفہ بھی جھلکتا ہے۔ بعض ناقدین نے ان پر الزام لگایا کہ مثنوی ان کی اصل تخلیق نہیں، مگر برج نارائن چکبست نے ان کا دفاع کیا۔ یہ دفاع ان کی ادبی عظمت کا ثبوت ہے۔ گلزار نسیم کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اس ترجمے نے اسے عالمی سطح پر پہچان دلائی۔ نسیم کی شہرت اب سرحدوں سے نکل چکی تھی، مگر افسوس کہ عمر نے وفا نہ کی۔ نسیم صرف 32 سے 34 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کا انتقال 1845 عیسوی میں ہوا۔ لکھنؤ ہی ان کا مسکن اور مدفن بنا۔ نسیم کی موت اردو مثنوی کے لیے ایک بڑا نقصان تھی، مگر ان کی تحریریں آج بھی زندہ ہیں۔ گلزار نسیم آج بھی ادب کے طلباء کے لیے ایک نصابی اور فنی حوالہ ہے۔ ان کا ایک اور شعر یوں ہے کہ کبھی نسیم چلی تو گلاب ہنسنے لگے، کبھی نسیم چلی تو گلاب ہنسنے لگے،
کبھی ہوا رکی تو چمن اداس ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا محبت اور جدائی کے جذبات کو فطرت کے مناظر سے جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ ان کا نام اردو شاعری میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ ان کی مصنوعی میں عشق، قربانی، جدائی اور وفا کے رنگ بھرپور ہیں۔ انہوں نے اردو کو ایک نیا ذائقہ دیا، لکھنؤ کی تہذیب کو شاعری کے قالب میں ڈھالا۔ ان کے بیان میں نرمی اور اثر انگیزی پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری کا ہر مصرع تصویری کیفیت رکھتا ہے، یہی خوبی انہیں منفرد بناتی ہے۔ آج بھی گلزار نسیم کے کردار زندہ محسوس ہوتے ہیں۔ کہانی کا جادو قاری کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ ان کی شخصیت اس بات کی مثال ہے کہ فن کسی مذہب یا نسل کا محتاج نہیں۔ ایک ہندو شاعر نے اردو کو جو تحفہ دیا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کے فن نے یہ ثابت کیا کہ ادب دلوں کو جوڑتا ہے۔ نسیم کی زندگی چھوٹی مگر کارنامے بڑے تھے۔ ان کی شاعری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ لکھنؤ کے ادبی قافلے کے روشن چراغ تھے۔ ان کی تحریریں آج بھی نئے قاری کو حیران کرتی ہیں۔ گلزار نسیم میں محبت اور جادوی حقیقت کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں داستانوی رنگ اور شاعرانہ حسن ایک ساتھ جھلکتے ہیں۔ نسیم نے ہر کردار کو جیتا جاگتا بنا دیا۔ ان کی زبان میں چاشنی اور نرمی دل کو بھا جاتی ہے۔ وہ اپنے وقت کے کامیاب ترین مصنوعی نگاروں میں شمار ہوتے تھے۔ گلزار نسیم ان کے فن کا سنگ میل ہے۔ نسیم کا ذکر آتا ہے تو لکھنؤ کی محفلیں یاد آتی ہیں۔ ان کے کلام سے وہی خوشبو آتی ہے جو اس دور کی فضا میں تھی۔ وہ اردو کے دامن میں ہمیشہ ایک گل نسیم بن کر مہکتے رہیں گے۔ ان کا فن آج بھی نصاب، تحقیق اور تنقید کا موضوع ہے۔ ان کا تخلیقی سفر کم وقت میں مکمل ہوا مگر اثر دیر پا رہا۔ انہوں نے عشق کو ایسی تصویریں دی ہیں جو وقت مٹا نہیں سکا۔ ان کی شاعری میں لکھنؤ کی تہذیب کی جھلک آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کا ہر مصرع قاری کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ وہ زبان کے جمالیات کو بخوبی سمجھتے تھے۔ ان کی شاعری میں الفاظ، موسیقی اور جذبہ یکجا ہو جاتے ہیں۔ گلزار نسیم کا نام آتے ہی ایک ادبی باغ آنکھوں میں کھل اٹھتا ہے۔ اس باغ میں محبت، قربانی اور خوابوں کے پھول کھلتے ہیں۔ نسیم کی زندگی سادگی اور فنکاری کا حسین امتزاج تھی۔ انہوں نے دکھا دیا کہ کم عمری میں بھی بڑے کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ان کا تخلص نسیم ان کی شخصیت کی طرح نرم و لطیف تھا۔ وہ ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کہانی گو بھی تھے۔ ان کا ہر لفظ ایک نئے منظر کی تصویر کھینچتا ہے۔ نسیم نے اردو ادب کو ایک دائمی تحفہ دیا۔ یہ تحفہ ہمیشہ قاری کو مسحور کرتا رہے گا اور یہ داستان اسی طرح نسل در نسل سنائی جاتی رہے گی۔ اگر آپ کو پنڈت دیا شنکر نسیم کا سوانح حیات پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ خوش رہیں۔